अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने जो मान मेरे के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को भी मुकाद न करे आपने से। और मैं इस वीडियो में आपको क्याफा शनासी यानी चेहरा पढ़ने के बारे में बताऊंगा, यानी फेस रीडिंग जिसे कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप किसी भी इंसान के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, चेहरा देखने के बाद आप खुद जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। जो लोग आपको धोखा दे देते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आज के बाद इंशाल्लाह आप धोखा नहीं खाएंगे। क्याफा शनासी जो है, इसका आपको सूफिया कराम की लिखी हुई किताबों में भी जिक्र मिलेगा, जिसमें बड़ी वाज़ह जो है वो तरीकों से बताया गया है कि चेहरा शनासी जो है वो ऐसा इल्म है जिससे जानने के बाद आप किसी भी इंसान के बारे में एक दफ़ा उसका चेहरा पूरा देखने के बाद मुकम्मल तौर पे जान सकते हैं। तो इसके बारे में इंसान को ज़रूर इल्म हासिल करना चाहिए ताकि वो इंसान किसी से धोखा ना खाए। शुरू में गुजारिश है, इस वीडियो को और इस जैसी वीडियोस को मज़ीद हासिल करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात, वज़ाइफ और रूहानी अमलियात से मुतल्लिक, रूहानी मालूमात से मुतल्लिक वीडियोस मौजूद हैं, जिनसे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। एक दफ़ा तो वीडियो शुरू करते सबसे पहले जिक्र करते हैं ऐसे लोगों का जिनकी नाक बाहकुब की हुई होती है। जब इंसान का किसी चेहरे के ऊपर सबसे पहले नज़र पड़ती है, किसी चेहरे को देखता है, तो उसकी नज़र सीधी सबसे पहले नाक पे जाती है। नाक इंसान की शख्सियत के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में भी बहुत इससे ताल्लुक है और बहुत कुछ बताती है। अगर किसी की बहल होती हुई नाक है, इन लोगों की ज़्यादातर कोशिश होती है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल दी जाए। ये खुद जो है वो जिंदगी में आज़ादी चाहते होते हैं, यानी दूसरों पर जिम्मेदारी डाल के, और अगर वो उस जिम्मेदारियों को उन जिम्मेदारियों को सही तरह पूरा ना कर पाए तो ये लोग बाद में गिला भी करते हैं। अगर नाक ऊपर को उठी हुई है तो ऐसे लोगों में ये काबिलियत पाई जाती है कि ये अच्छे लीडर होते, यानी कि किसी भी चीज़ को लीड करने में बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं। इनको किसी भी लीडरशिप का अगर काम दे दिया जाए तो ये बड़ी बखूबी जो है उसे सर अंजाम देते हैं। जिनकी नाक दबी हुई होती है, इनके बारे में काफी लोग जो है वो पूछते रहते हैं, जिनकी कंधल को दबी हुई नाक होती है, ये लोग कैसे हैं। ये लोग जो होते हैं, ये खास तौर पे अपने घर वालों से बहुत लगन रखते हैं, उनका ताल्लुक लगाव बहुत ज्यादा अपने घर वालों से होता है। ऐसे लोग जो है वो अपने घर वालों की बात, बहनों की, भाई की, माँ की बात की बहुत जल्द मान लेते हैं, यानी इनका अपना फैसला इतना मजबूत नहीं होता। इसमें दूसरों की जो है वो रजा जरूर शामिल होती है। चौड़ी नाक वाले ऐसे इंसान जो है, ऐसे इंसानों में किसी भी मामले की प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं। इन लोगों में एक चीज बड़ी खास पाई जाती है कि इन लोगों में फनकार किस्म के, यानी कोई ना कोई ऐसी सलाहियत पाई जाती है जो दूसरों से इन्हें मुनफरिद कर देती है। कोई ना कोई इनमें एक खास बात ऐसी जरूर होती है, जैसे मुसव्वर होना, तस्वीरें वगैरह जो बनाते हैं। इसके अलावा जो फनकार वैसे होते हैं जैसे म्यूजिक वगैरह, इस तरह इनमें कोई ना कोई, ये जरूरी नहीं है कि म्यूजिक का कोई ना कोई फन इनमें जरूर छुपा होता है। छोटी नाक वाले लोग, ये लोग हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। इनका चेहरा भी ज्यादातर खूबसूरत होता है, तो ये अपनी जानब बहुत जल्द लोगों को मुतासर कर लेते हैं, माइल कर लेते हैं। लोग ऐसे लोगों से ज्यादा दोस्ती रखना पसंद करते हैं, और ये भी कुछ मजाज होने की वजह से लोगों के करीब होते हैं। जिनकी नाक पे सुराख बड़े होते हैं, उनके दिल भी बड़े पाए जाते हैं, यानी ये खुले दिल के लोग होते हैं। इनके सिर्फ नाक के सुराख खुले नहीं होते, ये इंसान जो है ये दिल के भी
کھلے ہوتے ہیں، ان کو اتنی پیسے کو یہ اہمیت نہیں دیتے، یہ رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ناک جو ہے وہ اپنی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ ذرا خود پسند پائے جاتے ہیں، یعنی ان میں خود پسندی پائی جاتی ہے، یہ اپنی ذات کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں، پھر کسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جو لوگ چونچ والی ناک رکھتے ہیں، یعنی ان کی ناک چونچ کی طرح آگے سے بنی ہوتی ہے، یہ لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچا کے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں کسی طرح، اور یہ ان میں بڑی اچھی بات پائی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کی ناک کے سوراخ چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کنجوسی کریں گے، آپ بور کر کے دیکھ لیجیے گا، یہ ختمی نہیں ہوتا، یہ میں بتا دوں یہ باتیں، لیکن ان سے آپ کو کئی چیزوں کا پتہ چل جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اگر غور کر کے دیکھیں گے آپ کو ان میں معلوم ہوگا کہ بالکل یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ختمی نہیں ہوتی، ہاتھوں کی لکیروں پہ بڑا اثر ہوتا ہے، دیگر نئے نقش کو بھی سارے مد نظر رکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کسی انسان کے بارے میں۔ جن لوگوں کی ناک جو ہے وہ باہر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ بغاوت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، باغی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمت ہارنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے باہمت ہوتے ہیں، اپنی جس چیز پہ جس بات پہ یہ اڑ جائیں، یہ جب تک وہ بات پوری نہ کر لیں یہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کا ماتھے کی طرف آ جاتے ہیں، ماتھا بڑا ہوتا ہے، یہ پیسہ کمانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، ان میں خاص طور پہ یہ اہلیت پائی جاتی ہے کہ یہ پیسہ بہت جو ہے وہ آسانی سے کما لیتے ہیں، جن کو جیسے کہا جائے کہ جن کو بڑے طریقہ کار جو ہے وہ آتے ہوتے ہیں اور وہ ان میں کامیابی بھی پاتے ہیں۔ چھوٹے ماتھے والے پلاننگ بڑی اچھی کرتے ہیں کسی بھی کام کی، اور دور اندیش بڑے ہوتے ہیں، یہ سوچ کے ہر کام کرتے ہیں۔ سیدھے دانت والے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک پلرائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، اور اپنے مزاج کے لحاظ سے یہ زندگی جو ہے بڑی پرسکون گزارنا چاہتے ہوتے ہیں۔ جن کے دانتوں میں خلا پایا جاتا ہے یہ خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کی خوش مزاجی کی وجہ سے ان کو دیگر لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، دوستیاں ان کی زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ دوستوں میں رہنا بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ بہت جو دانت جن کے نکلے ہوتے ہیں یہ ضدی قسم کے طرح لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی ضد کے اڑ جائیں تو ان کو راضی کرنا اور منانا یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ دان جن کے اندر کی طرف دبے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ دور اندیش ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ دانت اوپر نیچے یا تیرے ذرا ہونا، یہ لوگ جو ہیں یہ کمزور فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی زیادہ تر اچھی نہیں ہوتی، یہ لوگ فیصلہ کر لیں اس پہ قائم نہیں رہتے۔ بویں یا آئی برو جن کی موتی ہوتی ہیں یہ کریٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نئی جو ہے وہ تحلیقات کی طرف ان کا بڑا ذہن تیز ہوتا ہے۔ جن کی آپس میں مڑی ہوئی بومیں ہوتی ہیں، آئی برو جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ بڑی خاص بات پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ دوسروں سے آگے نکلنا بھی جانتے ہیں، یہ اپنی محنت سے دوسروں سے اپنا آپ منواتے ہیں۔ جن کی بومیں آگے سے موٹی پیچھے سے پتلی ہوتی ہیں، ایسے لوگ دوسروں کی بات جلد مان لیتے ہیں اور دوسروں پہ یہ اعتبار جلد کر لیتے ہیں۔ جن کی مڑی ہوئی بومیں ہوتی ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو بہت ذہین انسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ جلد لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بیوقوف بن جاتے ہیں۔ سیدھی بوموں والے اپنے معاملات سیدھے رکھتے ہیں، سیدھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اگر ان کو تنگ نہ کیا جائے تو۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی خلل پیدا کرتا ہے تو یہ اس کو اس سے نبڑنا بھی جانتے ہیں۔ تانگ رہنا کسی کا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ جن کا اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے ان میں غرور تکبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور جن کا نچلا ہونٹ جو ہے
وہ موٹا ہوتا ہے۔ وہ لوگ رازدار بڑے اچھے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کا راز یہ آگے نہیں پہنچاتے۔ ان میں یہ بڑی خوبی پائی جاتی ہے۔ جن کے ہونٹ اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شرمیلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بات کرتے ہوئے اپنے ہونٹ اندر کو لے جاتے ہیں، ان میں یہ غور کر کے دیکھ لیجیے گا وہ شرمیلے زیادہ آپ کو ملیں گے۔ باقی آخر میں قیافہ شناسی یعنی فیس ریڈنگ کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ انسان کی ایک چہرے کو مکمل سامنے رکھ کے کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، میں نے جیسے پہلے بتا دیا کہ ہاتھوں کی لکیروں کا، انسان کے چہرے پہ تل اگر موجود ہے اس کا، میں آنے والی ویڈیو میں تل کے بارے میں بتاؤں گا کہ انسان کے چہرے پہ کہیں تل ہے، جسم پہ کہیں تل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے اس کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت سے، اس کے عمل سے۔ تو اس سے مزید انسان جو ہے کسی انسان کو سمجھنے میں آسانی اسے ہو جاتی ہے۔ تو آنے والی ویڈیو میں اگر آپ کہیں گے میں ضرور بتاؤں گا، اور کوئی سوال ہو اس کے بارے میں، قیافہ شناسی یعنی فیس ریڈنگ کے بارے میں، تو ضرور کمنٹس میں کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی دیکھیں تو سمجھ جانا کہ آج تک بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وکیل فضل فرمائے اللہ سب پہ رحم فرمائے۔